نجف کا طالب علم بہت غریب تھا، کھانسی کی بیماری تھی، اتنا کھانستا تھا کہ اس کے منہ سے خون آتا تھا۔ حرم میں مولا امیر سے زیارت کر کے واپس آ رہا تھا، راستے میں مدرسے کے ساتھ ایک گھر تھا، ایک خاتون پہ اس کی نگاہ پڑی، اس کو پسند آ گئی۔ مدرسے گیا، اپنے استاد کو بولا کہ قبلہ جی یہ خاتون ہے، میں جوان ہوں، میرا دل کرتا ہے میں شادی کروں، لہذا آپ میرا رشتہ لے کر جائیں۔ تو پہلی تقویٰ کی نشانی یہ کہ جب کوئی پسند آئے تو روٹ کیا ہے، یا استاد کو بولو یا والد کو بولو یا کسی بڑے کو بولو، کبھی ڈائریکٹ ہونے کی کوشش نہیں کرنا، یہ روٹ اسلامی روٹ نہیں ہے۔ اور اگر ڈائریکٹ ہو جاؤ گویا تم نے اس کے حیا کو خراب کیا، اور جس عورت کا حیا تباہ ہو جائے وہ کبھی بھی با حیا بچے تو کرے گی پیدا لیکن با حیا بچے نہیں بنائے گی اگر تو ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کہ استاد کو بولو، اسلام کہتا ہے کوئی پسند ہے، پسند کرنا کسی کو بری بات نہیں ہے، بیٹی کسی کو پسند کرے، بیٹا کسی کو پسند کرے، ہاں آپ سیدھا جا کے اپنے بڑوں کو بولیں، ان کو بولیں، میسج بھجوائیں کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے میسج دیا، استاد نے کہا ٹھیک ہے آپ جوان ہو، کہا میرا ماں باپ تو ہے نہیں، یتیم تھا، آپ نے بڑا کیا، لہذا آپ ہی میرا رشتہ لے کر جائیں۔ یہ گیا اس لڑکی کے باپ کے پاس اور کہنے لگا اس بچے کو آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، لہذا آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہم 2-3 دن میں جواب دے دیں گے۔ اور جب جواب آیا تو نا کا جواب دیا، اس نے منع کر دیا۔ اس بیچارے نے کہا کیوں منع کیا، کیا میں کیریکٹر کا اچھا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں، وہ یہ بولتا ہے ایک تو غریب ہے، دوسرا یہ کہ تو بیمار ہے، میں اپنی بیٹی ایک بیمار ہوئی غریب آدمی کو کیوں دوں گا، میں تو اپنی بیٹی کے لیے کوئی امیر ڈھونڈوں گا۔ اب یہ بات اس کو بڑی اس بات نے تکلیف دی، ہرٹ ہوا کہ کسی اور ریزن کی وجہ سے مجھے جواب دیتے، لیکن یہ کہ تو غریب ہے۔ ہوتا ہے انسان کو کوئی چیز پسند آئے، نہ ملے تو دل کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ کہ جب پسند نہ ملے تو کہاں جاؤ؟ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب عشق میں لو میں شکست ہوتی ہے تو یا نشائی بن جاتے ہیں، یا خودکشی کرتے ہیں، یا دھمکیاں دیتے ہیں، یا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جوان دیکھیے جو حقیقی جوان ہے، جیسے دکھ کہتا ہے مجھے اتنا دکھ ہوا، میں بہت رویا، لیکن میں نے کہا میں یہاں نہیں رہوں گا، میں علی کے حرم میں جا کر رہوں گا۔ اب میں یجیب المضطر زادہ، جب مضطر ہو جاؤ تو غیروں کے دروازوں پہ نہ جایا کرو، خدا کے دروازے پہ آیا کرو۔ وہ دلوں کو سکون دینے والا ہے، وہ تجھے مطمئن کرنے والا ہے۔ کہتا مولا علی کے حرم میں بیٹھ کے بڑا رویا۔ میں نے کہا مولا کیا مطلب، میں غریب ہوں، مجھے کوئی رشتہ نہیں دے رہا، کہ غربت میرے ہاتھ میں ہے؟ مولا میں نے تو ہر ہیلا وسیلہ کیا میری کھانسی صحیح ہو جائے لیکن نہیں ہو رہی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہہ رہا بہت رویا۔ وہاں پہ ایک شخص گزرا، اس نے مجھے کہا جوان رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا بس مسائل ہیں اپنے، کہ روتے وہ ہیں جن کا امام زندہ نہ ہو۔ تمہارا صاحب، تمہارا مولا، تمہارا آقا موجود ہے، جا اپنے مولا سے جا کے مسئلے کا حل طلب کر۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا امام زمانہ کہاں ہے، میں کیسے ملوں؟ کہا 40 شب بدھ مسجد کوفہ جا، بولا مل جائیں گے۔ کہتا وہ شخص چلا گیا، جیسے گیا تو میں پریشان ہوا، اسے کیسے پتا میں پریشان ہوں؟ میں سمجھ گیا کہ مولا علی نے مجھے میسج بھیجا ہے۔ کہتا میں نے شروع کیا، اب غربت اتنی، کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، صبح سحری کرتا، شام کو افطار کرتا ہے۔ 40 شب بدھ مسجد کوفہ گئے، آخری شب بدھ جو تھی اس دن شدت کی بھوک بھی تھی، روزہ بھی رکھا تھا، اور سردی بھی شدید تھی مسجد کوفہ میں، خشک سردی کوفے کی۔ کہتا میں نے نماز مغرب پڑھی، اعمال کو انجام دیا، اور بار بار میں اس سردی میں کھانستا تھا، منہ سے خون آتا تھا، مسجد میں پھینک نہیں سکتا تھا، پھر دور جاتا تھا باہر، پھر کلی کرتا، پھر وضو کرتا، پھر آ کے بیٹھتا۔ اتنے میں میرا دل کہا کہ میں قہوہ پیوں، عرب قہوہ پیتے ہیں، چائے پیوں، تھوڑا میرے سینے کو ٹھنڈک مل جائے۔ میں نے کپ میں چائے بھری، کپ بھی ایک ہی تھا، روٹی کا آدھا سا ٹکڑا، غریب آدمی کہ اسی روٹی کے ٹکڑے سے اس قہوے کو پیوں گا، پینا چاہتا تھا۔ ان سامنے سے دیکھا ایک خوبصورت جوان سید میرے قریب آ رہا ہے۔ اب عرب میں رسم ہے، اگر کوئی مہمان آئے تو اسے کہنا پڑتا ہے کہ تفضلوا، آئیے ہمارے ساتھ کھائیے۔ عرب نہ بولے تو عیب ہے، یعنی آپ عرب کے سفرے پہ جائیں اور عرب دعوت نہ دے تو سمجھیے یہ بڑا کنجوس ہے، اور عرب ہے ہی نہیں، کیونکہ عرب کی صفت میں ہے، کلچر میں ہے کہ عرب کو دعوت دینی پڑتی ہے۔ یہ سوچ رہا ایک ہی کپ چائے کا اور آدھا روٹی کا ٹکڑا، صبح سے لے کے میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن دعوت کا مہمان ہے، اس نے دعوت دی، اور اس سید بزرگوار کو کہا تفضلوا آپ بیٹھ جائیے، کہ انہوں نے سلام دیا، بیٹھے۔
بیٹھنے کے بعد باتیں شروع ہوئیں اور میں نے کہا کہ آپ قہوہ پیجیے. انہوں نے کہا کہ ہم ان فضولیات سے دور ہیں. یہ کل بتاؤں گا فضولیات کیا ہوتا ہے. معصوم کبھی چائے نہیں پیتے, تو مولا آئے تو چائے کی مولا کو دعوت بھی نہیں دیجیے گا. فضولیات کا مطلب جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو, ایم ہی کوئی چیز ہو, کوئی فائدہ نہ ہو جس چیز کا. امام نے کہا اس فضولیات سے دور ہے, لیکن کیوں کہ تم ہمیں اصرار کر رہے ہو تو ہم تمہاری خاطر ایک گھونٹ پی لیتے ہیں. کہ انہوں نے کپ لیا, کپ لینے کے بعد صرف اپنے ہونٹوں کو اس قہوے کے ساتھ مس کیا اور قہوہ کہاں رکھا, نیچے رکھا, اور کہا کہ اتنے پریشان کیوں ہو, اتنے دنوں سے یہاں بیٹھے کیوں ہو. کہا کہ حاجتیں ہیں میری. کہ تیری پہلی حاجت یہ ہے کہ تو امیر بن جائے. کہ ہم مصلحت نہیں سمجھتے کہ تو امیر بن جائے, اگر تو امیر بنا تو ہم سے دور ہو جائے گا, لہٰذا تیری مصلحت میں یہی ہے کہ تو غریب رہے. رہی تیری دوسری خواہش کہ تیری شادی ہو جائے, وہ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تیری شادی ہو جائے گی. رہی تیرا کھانسی کا مسئلہ تو وہ کام ہم نے کر دیا ہے, تو قہوہ پی لے, تیرا یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. کہ اب ہمیں اجازت ہو, ہم جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا سید کہاں؟ کہ مسلم ابن عقیل کی قبر کی زیارت کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم پہ, میں چلا جاؤں گا. میں نے کہا اجازت ہو تو میں بھی آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھوں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. کہا وہ اٹھے صحن میں جانے کے لیے. میں نے کہا قہوہ پی لوں ٹھنڈا نہ ہو جائے. میں نے 4 گھونٹ قہوے کے لیے, انہوں نے نماز شروع کر دی. میں جلدی سے گیا ان کے پیچھے, میں نے بھی اللہ اکبر کر کے نماز پڑھی. اب جماعت تو نہیں, مستحب نماز ہے, لیکن شرف کے لیے میں نے کہا پیچھے کھڑا ہو جاؤں. اب میں اپنی تلاوت, وہ اپنی تلاوت کر رہے تھے, میں ابھی قیام میں تھا کہ وہ رکوع میں چلے گئے. جب رکوع میں گئے تو میں نے سوچنا شروع کیا, یہ تو سوچ یہ ہے کون جسے تمہارے مسائل کا پتہ ہے؟ کہیں یہ وہ تو نہیں جس کا تو انتظار کر رہا تھا؟ کہ یہ ذہن میں جیسے خیال آیا, میں نے کہا نماز توڑ بھی نہیں سکتا, اب کیسے مولا کے قدموں پہ گروں؟ کہ ان کی پہلے نماز ختم ہو گئی اور وہ چلے گئے. اب میں نماز ختم کر کے پیچھے دوڑنے لگا, لیکن لگ ایسے رہا تھا کہ میں دوڑ رہا ہوں, وہ آہستہ چل رہے ہیں, پر پھر بھی میں ان تک پہنچ نہیں پا رہا تھا. محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ میں زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین انہیں اٹھا کر لے کر جا رہی ہے. کہ میں نے پیچھے سے رو کے آوازیں دی, مولا مجھے معاف کریے گا, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. کہ اتنے میں وہ نور میری نگاہوں کے سامنے غائب ہو گیا. اب کہتا ایسی سوچ میں روتا ہوا گھر گیا, مولا علی کی زیارت کی. جب حرم سے واپس آ رہا تھا میں نے 5 منٹ کے لیے سوچا تیری کھانسی کہاں گئی, تو نے کل رات سے کھانسا نہیں ہے. پھر مجھے پتا چلا جو ہونٹ اس چائے کے پانی سے مس ہوئے تھے, اس پانی کو خدا نے میرے لیے کیا بنا دیا تھا؟ شفا بنا دیا تھا. اب روتی ہوئی آنکھوں سے مدرسے میں آیا, صبح حجرے پہ دستک ہوئی, جب دروازہ کھولا اسی لڑکی کا باپ دروازے پہ کھڑا تھا اور مجھے دیکھا کہ تیری بیماری کیسی ہے. میں نے روتی آنکھوں سے کہا بیماری تو چلی گئی, لیکن اس کے عشق نے مجھے بیمار کر کے رکھ دیا ہے. کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہیں دینے آیا ہوں. میں نے کہا اب کیا ہوا کہ آج بیٹی دینے, کل جواب دے دیا. کہ جوان آج کے بعد امام زمانہ سے میری شکایت نہ کرنا. یہ تقویٰ ہو. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. کوئی پسند آیا, اس نے ایک صحیح راستہ اختیار کیا, ربط اہل بیت کو بنایا. اسی طرح اہل بیت مشکلات کو حل کرتے ہیں, تو ان کا کام ہے عطا کرنا, آپ کا کام ہے مانگنا. دلوں کو کربلا لے جائیں, اس طرح مانگے جس طرح مانگنے کا